پھر ان انبیاء کو اللہ جل شانہ نے وقتاً فوقتاً قوم اور قبیلوں کے لیے مبعوث فرمایا۔ کوئی نبی کسی خاص قوم کے لیے آیا، کوئی نبی کسی خاص قبیلے کے لیے آیا۔ پھر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اپنے مقررہ وقت پر زندگی گزار کر اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ نے آخر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا اور آپ پر نبوت اور رسالت اس کو ختم فرما دیا کہ آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا کہ آپ کی نبوت قیامت تک باقی رہے گی، اور پھر آپ کو اعلیٰ اخلاق دے کر بھیجا، اخلاق کریمانہ عطا فرمائے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی پوچھتا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کے متعلق، تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی کیا قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن پاک کی ہر آیت میں، ہر سطر میں، ہر لفظ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق موجود ہیں۔ اللہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے اخلاق عطا کر کے بھیجا، اور پھر کیونکہ آپ نے قیامت تک نبی رہنا تھا، آپ کی قیامت تک نبوت باقی رہنی تھی، تو اللہ نے آپ کو معجزات بھی ایسے عطا فرمائے جو قیامت تک باقی رہنے والے ہیں۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک اللہ نے پیغمبروں کو معجزات عطا فرمائے، لیکن وہ وقتی طور پہ تھے، وقت کے ساتھ ساتھ ان کے معجزات بھی ختم ہو گئے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جادوگروں کا زور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو 2 معجزات عطا فرمائے، اور ایسے معجزات عطا فرمائے جن کی برکت سے، جن کی وجہ سے اللہ نے اس وقت کے لوگوں میں آپ کو عزت اور مرتبہ بخشا۔ اس وقت کے لوگ کیونکہ جادوگر تھے، جادو کے فن میں مہارت رکھتے تھے، تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ید بیضاء اور عصا، یہ 2 ایسے معجزات عطا فرمائے جو اس وقت کے ماہرین کو زیر کرنے والے تھے۔ وقت کے ماہرین جادوگر جب دیکھتے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈالتے اور باہر نکالتے تو وہ روشن ہو جاتا، تو وہ حیران ہو جاتے، وہ سمجھتے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے۔ فن والا فن کو سمجھتا ہے، وہ سمجھ جاتے کہ یہ فنکاری نہیں ہے، یہ کوئی قدرت کا کمال ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا کوئی خاص مہارت ہے جو صرف انہی کے پاس ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ پھر دوسرا معجزہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا عصا کا، کہ آپ اپنی لاٹھی اس کو پھینکتے تو وہ جادوگروں کے سانپوں کے مقابلے میں ایک اژدہا بن جاتی اور سانپوں کو نگل لیتی۔ وہاں سے وقت کے جو ماہرین تھے، جو فنکار لوگ تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ ہم سے کہیں آگے ہے اور یہ کوئی جادو بھی نہیں ہے، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عطا کردہ ایک طاقت حاصل ہے جس کی وجہ سے یہ ایسا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جس نبی کو جو معجزہ عطا فرمایا، وقت اور حالات کے مطابق عطا فرمایا، اور پھر وہاں کے لوگوں نے، اس وقت کے لوگوں نے ان کو مانا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جو جادوگر تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزے کو مانا اور ایمان لے آئے۔ ایسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام و تسلیم سے پہلے تھے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وقت اور حالات کے مطابق ایسے معجزات عطا فرمائے جن سے عام لوگ کرنے سے قادر نہیں تھے، وہ قدرت نہیں رکھتے تھے۔ اس وقت طب کا بڑا چرچا تھا، لوگ طبیب تھے، بڑی سے بڑی بیماری کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ کے حکم سے آپ کوڑ کے مریض پر ایسے ہاتھ پھیرتے تو وہ کوڑ کا مرض شفا یاب ہو جاتا، ٹھیک ہو جاتا تھا۔ آپ مردے کے اوپر ایسے ہاتھ پھیرتے، وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ کیونکہ اس وقت ماہرین طب تھے، طبیب لوگ تھے، تو وہ ہر بیماری کا علاج جانتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ ہر بیماری کا علاج ہے، یہ کوڑ اور برس اس کا علاج کوئی نہیں ہے۔ جس چیز کا علاج کرنے سے وہ قاصر تھے، اللہ نے وہی معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ اور پھر ساری دنیا جانتی ہے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج سے لے کر قیامت تک ساری دنیا کے لوگ جانتے ہیں، خواہ وہ مسلمان ہیں، یہودی ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، کسی بھی
وہ مذہب سے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ موت کا کوئی علاج نہیں ہے، موت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اب کیونکہ اس وقت ماہرین طبیب تھے، وہ ڈاکٹر تھے، تو وہ ہر بیماری کو جب اس کا علاج دریافت کرتے تھے تو ان کو پتہ تھا کہ یہ موت ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ وہ مردے کو ہاتھ پھیرتے مردہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جایا کرتا تھا، جس سے اس وقت کے لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ کوئی عام صلاحیت نہیں ہے، یہ کوئی سیکھی ہوئی ایسا سیکھا ہوا کمال نہیں ہے جیسے ہم سیکھتے ہیں، جیسے ہم جو ہے پڑھتے ہیں، یہ ایسے کوئی پڑھا ہوا شخص نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے کوئی طاقت اس کو ملی ہوئی ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں لوگ فصاحت اور بلاغت کے اندر بڑے مشہور تھے، فصیح اور بلیغ تھے۔ عربی کہتے ہیں بولنے والے کو، عجم کہتے ہیں گونگے کو، یعنی عربی اپنے سوا سب کو گونگا سمجھتے تھے کہ ان کو بات کرنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا، اور ایسے بڑے بڑے اشعار کہتے تھے، اور اتنے بڑے شاعر تھے کہ بیٹھے بیٹھے باتوں باتوں میں اشعار کہہ دیا کرتے تھے۔ اس وقت کے زمانے میں ضرورت تھی ایسی فصیح اور بلیغ کتاب کی کہ جس کا کوئی شاعر، کوئی فصاحت اور بلاغت کا شاہکار، شہنشاہ، جو اپنے آپ کو فصاحت اور بلاغت کا استاد کہے، وہ بھی اس کا قائل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن پاک کی صورت میں ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ اس کے مقابلے میں کوئی بندہ کلام نہیں بنا سکا، وگرنہ کوئی ایک اچھے سے اچھا شعر کہتا تو دوسرا شاعر اس سے اچھا شعر کہہ دیتا، تیسرا اس سے اچھا شعر کہہ دیتا، یعنی فصاحت اور بلاغت کے اندر ایسا کمال ان کو حاصل تھا کہ ٹھہرتا ہی کوئی نہیں تھا، آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے تھے۔ جب قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا تو ان کی فصاحت اور بلاغت پہ فل سٹاپ لگ گیا۔ اللہ نے چیلنج دیا کہ اس جیسی کوئی 10 آیات بنا کے لاؤ، پہلے کہا کہ اس جیسی کوئی کتاب لکھو، اللہ نے فرمایا کہ اس جیسی 10 آیات لکھ دو، پھر اس چیلنج کو اور چھوٹا کر دیا، اللہ نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اگر پھر بھی تم 10 آیتیں نہیں لکھ سکتے تو اس کی چھوٹی سی چھوٹی سورت، سورہ کوثر ہے، سورہ اخلاص ہے، سورہ عصر ہے، یہ چھوٹی ترین صورتیں ہیں، فرمایا کہ اس کی چھوٹی سی چھوٹی سورت جیسے ہی کوئی کلام بنا کے لے آؤ۔ سارے کے سارے عرب کے لوگ، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو معجزہ اس وقت عطا فرمایا، اس کے سامنے سب کے سب نے گھٹنے ٹیک دیے، سب کے سب مان گئے کہ اس کلام کے مقابلے میں ہم کلام نہیں لکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی ہر آیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ کو بیان فرمایا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے متعلق پوچھا جاتا کہ آپ کے اخلاق کیا ہیں، آپ فرماتی قرآن نہیں پڑھتے، سارا کا سارا قرآن میرے اور آپ کے نبی کا اخلاق ہے۔ اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ بڑے اخلاق کریمانہ لے کے دنیا میں تشریف لائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ابو جہل کو دعوت دینے لگے، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا جو مقصد تھا وہ اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنا تھا۔ دعوت دی، اس کو بری لگی۔ کبھی بھی کافر اور مشرک کو حق کی دعوت اچھی لگتی نہیں ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ جو آدمی اپنے دل کے اندر غیر اللہ کو بسا کے بیٹھا ہوتا ہے، جب خالص اللہ کی طرف اس کو بلایا جائے گا اس کو تکلیف ہوگی۔ جیسے 2 نمبر چیزیں کھانے والے کو 1 نمبر چیز ہضم نہیں ہوتی نا، ایسے ہی مشرک اور کافر کو بھی توحید پسند نہیں، توحید کی دعوت اس کو پسند ہی نہیں، اس کو بھی پکانے لگ جاتے ہیں۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو ساری دنیا کو چھڑا کے مجھے اللہ کے در پہ لے کے آ رہا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ 360 کو پوجنے والا ابو جہل جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت سنی اس نے کہ تو ایک اللہ کی طرف بلا رہا ہے، غصے میں آ گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خوب مارا، خوب پٹائی کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مار کھا کے واپس آنے لگے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مزاج تھا کہ آپ جب بھی دعوت دیتے آپ کو تکالیف ملتی، آپ کبھی پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتے تھے، کیونکہ اللہ جل شانہ کے محبوب نبی ہیں، اگر غصے اور ناراضگی سے پیچھے مڑ کے بھی دیکھتے تو قوم پہ عذاب آ جائے گا۔ آپ پیچھے مڑ کے بھی کبھی نہیں دیکھتے تھے، یہ میرے نبی کے اخلاق تھے۔ مار بھی کھائی ہے، قصور بھی کوئی نہیں ہے، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے، خاموشی سے چلے جاتے تھے۔ تو بات یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچی، آپ کی بیوی کو پتہ چلی، تو گھر میں چچی تھی وہ پریشان ہوئی کہ ہمارے بھتیجے کو ابو جہل نے کیوں مارا ہے، تو پریشان بیٹھی تھی۔ حضرت حمزہ تشریف لائے، کہا کہ کیا ہوا، کیوں سوگوار گھرانے کو کیا ہوا ہے، پریشان کیوں بیٹھی ہو، کوئی مر گیا ہے؟ کہنے لگی کہ نہیں، وہ آپ کا جو یتیم بھتیجا ہے نا، عبداللہ کا جو بیٹا ہے، اس کو ابو جہل نے مارا ہے، اور اتنا مارا ہے کہ اس کو سارا لہو لہان ہو چکا ہے،
اس کے جوتے بھی لہو سے رنگین ہو چکے ہیں، وہ تر ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ کھانا پرے کرو۔ کھانا پیش کر دیا گیا تھا، کہا کہ کھانے کو پرے کر دو۔ اٹھے اور غصے میں گئے، ابو جہل کو ڈھونڈا اور اس کو خوب مارا، مار مار کے اس کو بے ہوش کر دیا۔ بے ہوش کر کے سیدھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلے گئے اور جا کے کہنے لگے، بیٹا تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ ابھی ہم زندہ ہیں، جیسے کہ برادری کے لوگ کرتے ہیں، رشتہ دار کرتے ہیں۔ کہا کہ بیٹا ہمارے ہوتے ہوئے تجھے کوئی کچھ کہے، ایسا کیسے؟ تو کوئی لاوارث ہے؟ ہم تیرے چچا بھی زندہ ہیں، میں اس کو مار کے آیا ہوں۔ اور اپنی کہانی سنائی کہ میں نے اس کو اتنا مارا بے ہوش کر دیا۔ انک لعلی خلق عظیم۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو پٹوانے کے لیے نہیں تشریف لائے تھے، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کوئی جنگ و جدل ہو، کوئی لڑائی جھگڑا ہو، جس نے مجھے مارا اس کو مارا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بعثت کا یہ مقصد ہی کوئی نہیں تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چاچا میں ان باتوں سے خوش نہیں ہوتا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے تھے کہ اب میرا بھتیجا خوش ہو جائے گا۔ آپ کا یہ جواب سن کے پریشان ہوئے، کہا بیٹے پھر کیسے؟ بھتیجے پھر کیا کام کروں جس کی وجہ سے تو خوش ہوگا؟ قربان جاؤں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا لا الہ الا اللہ پڑھ دو، بس یہی میری خوشی کا سبب ہے۔ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف بھتیجا ہونے کی حیثیت سے محبت کرتے تھے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ چچا میری خوشی تمہارے کلمہ پڑھنے میں ہے، جیسے ہی آپ کلمہ پڑھ لو گے میرا دل باغ باغ ہو جائے گا، تو اسی وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ خوشی سے کھل گیا۔ آپ مسکرا دیے اور کہا، چچا میں اب راضی ہوں، اب میں راضی ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان باتوں سے خوش ہوا کرتے تھے کہ لوگ آپ کی بات کو مانیں۔ صرف محبت کرنا ہی مقصود نہیں ہے، بات ماننا محبت کی علامت ہے۔ آدمی ہم دعویٰ کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کا، لیکن بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں پہ چلنا ہمیں منظور نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام والی مبارک زندگی اپنانا ہمیں منظور نہیں ہے۔ تو خدا را ایسی محبت سے ہم باز آئے، ایسی محبت سے باز آ جاؤ۔ یہ کوئی محبت نہیں ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ میں جی سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میں سچا محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ محبت کا تقاضا اطاعت ہے، جتنا انسان مطیع اور فرما بردار ہوگا اتنی اس سے محبت نظر آئے گی۔ اپنے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں میں ڈال لیا جائے، اپنی زندگی کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کے ساتھ میچ کیا جائے، ویسے ملایا جائے۔ میری خوشی، میرا غم، میرا مرنا، میرا جینا میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے طریقے کے مطابق ہو جائے۔ یہی مقصود حیات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہی درس لے کے آئے اور یہی درس پوری امت کو دیا۔ انک لعلی خلق عظیم۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو بھی اعلیٰ اخلاق والا بنا دے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔